شادی کی رات میں پہلی دفعہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور تھا اور مجھ سے کہنے لگا مجھ سے دور رہو، مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پھر عورت والا لباس پہن کر واش روم سے 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ میں نے ساس کو کہا کہ آپ کا بیٹا نہ مرد ہے۔ اس نے کہا رات کو یہ دوا کھلانا، پھر دیکھنا اگلی رات۔ میں نے دودھ میں دوا ملا کر کھلائی تو اس رات میرے شوہر نے جو میرے ساتھ کیا، توبہ توبہ۔ میں نے شادی سے پہلے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں ایک تبلیغی خاندان سے تھی اور ہمارے گھر میں اس طرح کا کوئی رسم و رواج نہیں تھا۔ مجھ سے پوچھا ضرور گیا تھا کہ تمہاری شادی فلاں انسان سے کریں گے جس کا یہ کاروبار ہے اور اتنی عمر ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ جی مجھے منظور ہے۔ شادی ہو گئی، شوہر کو دیکھا تو میرا شوہر تو بہت ہی دبلا پتلا تھا، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ پتلا تھا۔ اس کے سامنے تو میں بڑی عمر کی لگ رہی تھی، جبکہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اور پھر میرے شوہر نے مجھے ایک نہایت ہی عجیب بات بتائی، جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا مجھ سے دور رہو، مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر مجھ پر رعب جمانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن 2 پل کے بعد اس نے جو کیا وہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ باتھ روم میں گیا اور عورتوں کے کپڑے پہن کر باہر آ گیا، لیکن پھر میری ساس نے مجھے ایسا طریقہ بتایا کہ میں اپنے شوہر سے ڈرنے لگی اور سوچنے لگی یہ پہلے کی طرح ہی ہو جاتا تو اچھا تھا، کیونکہ اب اس نے روز رات کو ایک ایسی حرکت۔ دلہن بنی میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شوہر کو پہلی دفعہ آج ہی دیکھا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کا انسان ہوگا، موٹا ہوگا، پتلا ہوگا، لمبا ہوگا یا چھوٹا، دیکھنے میں کیسا لگتا ہوگا، کیسی فطرت ہوگی، مجھ سے عزت سے بات کرے گا یا رعب جمانا شروع کر دے گا، کیونکہ میری اس سے بالکل بھی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ آج کل ایسا زمانہ بھی نہیں تھا، کم از کم لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ تو لیتے ہی ہیں، لیکن یہ سب میرے خاندان والوں کی وجہ سے ہوا تھا، جو ضرورت سے زیادہ اسلامی اور تبلیغی بنتے تھے، جبکہ میرے والد صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سارا اسلام ان کے سامنے ہی دکھایا جاتا ہے۔ جب وہ گھر سے نکل جاتے تو میرے باقی کے بہن بھائی اپنے اپنے موبائل پکڑ کر بیٹھ جاتے، گھر میں گانے بھی چلتے، ٹی وی بھی، میری ماں ڈرامہ بھی دیکھتی تھی۔ بس میرا باپ گھر میں آتا تو سارے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتے تھے اور اپنے اس ڈرامے کی نظر مجھے کر دیا، کیونکہ میں تو ابا کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی۔ شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا شوہر کیا کسی ہاسپٹل سے اٹھ کر آ رہا تھا جس نے 7-8 مہینے کی بیماری کاٹی تھی؟ وہ بالکل ہی پتلا دبلا تھا، لیکن پتلا ہونا ایک الگ بات ہے۔ میرا شوہر بہت ہی زیادہ کمزور تھا، یوں تو میرا وزن بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن میں نارمل تھی، لیکن اب اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے موٹی ہی لگنا تھا۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ تم اپنے شوہر کی بیوی نہیں بلکہ اس کی بڑی بہن لگ رہی ہو۔ میں تو اپنے شوہر کو دیکھتی ہی نہ جانے کتنی سوچوں میں گم ہو گئی، لیکن جو اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا اس نے بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے نہ تو میری تعریف کی اور نہ ہی میرا گھگھٹ اٹھانے کی زحمت کی، بس سامنے آ کر بیٹھ گیا، مجھے میرے منہ دکھائی کا تحفہ دے کر کہنے لگا یہ تحفہ تمہارے لیے امی نے لیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تحفہ آپ نے نہیں لیا، تو کہنے لگا نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کو اور کن چیزوں کے شوق نہیں ہے؟ میں تھوڑا سا مسکرائی تو ساتھ ہی میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا اور کہنے لگا کہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ میں نے کہا کیوں، یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے کیا؟ تو کہنے لگا شادی اور مرضی کی بات نہیں ہے، مجھے تم سے تو کیا، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں، آپ کی شادی کی عمر ہے، پھر آپ نے شادی کیوں نہیں کرنی تھی؟ کہنے لگا کہ تم ایک دن کی دلہن ہو، یہ تمہاری زبان کیسے تلوار کی طرح چل رہی ہے۔ مجھے شادی اس لیے نہیں کرنی تھی، میرے شوہر نے مجھے ایسی وجہ بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا شوہر مجھے یہ بتا دے گا، وہ بھی شادی کی پہلی رات۔ اس نے کہا کہ مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کریں، اگر آپ کی کسی کزن یا دوست نے آپ کو یہ مذاق کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ آپ مجھ پر رعب جما سکیں، تو کہنے لگا کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، کیونکہ عام لڑکوں کی طرح میں نہیں ہوں، اس لیے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تم سے مذاق نہ کروں اس لیے یہ سب بتا رہا ہوں۔ میں بری طرح رونے لگی، میری ہچکی بن گئی، کیونکہ میں نے آج سے پہلے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھنا تو
دور کی، میں نے تو سنا بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا تھا لیکن اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ اس کے نہیں تھے بلکہ کسی عورت کے کپڑے تھے۔ وہ ایک عورت کے لباس میں میرے سامنے موجود تھا، یہاں تک کہ اس نے سر پر وگ بھی لگا رکھی تھی۔ اب تو مذاق کی حد پار ہو چکی تھی۔ کون اپنی شادی کی پہلی رات کو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ حقیقت ہے جو میں نے تمہیں پہلے دن ہی دکھا دی ہے تاکہ تم اپنے دل میں کوئی امید نہ باندھو اور اس طرح کی کوئی بات نہ سوچو۔ میں ایک نہ مرد ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی دکھ نہیں ہے۔ میرا شوہر تو ایک کے بعد ایک مجھ پر اس طرح کی خبریں گرا رہا تھا کہ میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اب تک پاگل ہو جاتی، لیکن میں نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور کہا کہ آپ مرد ہیں، آپ کو مردوں کی طرح پیش آنا چاہیے، آپ کو اس چیز سے لڑنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت چھوٹا تھا تب سے سب میرے ساتھ ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن پھر مجھے سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ اس کا مطلب میری ساس کو یہ بات پتہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ میرے شوہر نے یہ بات کسی سے چھپائی تھی، یہ بات میرے شوہر کے سارے خاندان کو پتہ تھی، تبھی تو سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کانوں میں باتیں کر رہے تھی۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہوا کہ شاید میرے خلاف بول رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دراصل مجھ پر ہنس رہے تھے۔ یہاں پر میرا مجرم میرا شوہر نہیں ہے بلکہ میری ساس تھی، جنہوں نے جانتے بوجھتے اپنے ایسے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ اور اب مجھے ان سے یہ سوال کرنا تھا۔ میں ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی جبکہ میرا شوہر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے نقلی بال سنوارتے ہوئے کوئی گانا گا رہا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر مجھے الٹی آ رہی تھی۔ سوچ لیا اب اپنی ساس سے بات کروں گی، لیکن لوگ اور مہمان چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ ویسے بھی میں ایک دن کی دلہن تھی، میں کیسے اپنی ساس کو اکیلے میں لے جا کر اس سے بات کرتی؟ اب تو مجھے سب پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ حقیقت جانتی تھی اور میں یہاں پر بے خبر تھی۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر لوگوں کے سامنے بہت ہی نارمل طریقے سے بات کر رہا تھا، جیسے وہ ایک نارمل انسان ہے، مرد ہے، اور اس نے نارمل مردوں کی طرح ہی اپنی شادی کا پہلا دن گزارا ہے۔ اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا، اپنے رشتہ داروں سے، جبکہ میرے دماغ میں طوفان چل رہے تھے۔ کبھی سوچتی کہ اپنے ماں باپ کو بتا دوں یا ان سب کے سامنے پھٹ پڑوں، لیکن یہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ عزت تو میری ہی داؤ پر لگی تھی۔ بالآخر رات کے ٹائم میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سے زیادہ ظالم عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اللہ نے آپ کو بیٹی نہیں دی، اسی لیے آپ نے اتنی آسانی سے کسی اور کی بیٹی کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کا بیٹا نہ مرد ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے پہلی ہی رات سب کچھ بتا دیا، لیکن میرے سامنے عورتوں کے کپڑے پہن کر بیٹھا تھا، یہاں تک کہ میک اپ کر کے بھی دکھایا۔ سوچیں میرے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لڑکی یہ سوچ کر بیٹھی ہو کہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے گی اور اس کا شوہر اسے اس طرح کی حرکتیں کر کے دکھائے، وہ بھی شادی کی پہلی رات، تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن جو کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے۔ اس رشتے سے مجھے آزاد کروائیں، کیونکہ آپ کا بیٹا نہ صرف نہ مرد ہے بلکہ وہ پوری کی پوری عورت ہے، اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ تم بھی نہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنی جلدی پریشان ہو گئی۔ میں ان کی شکل دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ کو یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے؟ کیا میں آپ کو مزید تفصیل بتاؤں؟ میری ساس کا کہنا تھا کہ یہ چھوٹی بات ہی ہے کیونکہ آج کل یہ بہت ہی نارمل ہے، لڑکے آج کل اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو پھر ٹی وی اور فلموں اور ڈراموں میں نہیں دیکھا لڑکوں نے بھی میک اپ کرنے شروع کر دیے ہیں؟ یہ سب بالکل نارمل ہے۔ میرا بیٹا دماغ سے شاید اپنے آپ کو ایک مرد نہیں سمجھتا، لیکن وہ مرد ہے۔ لیکن تم فکر مت کرو، مجھے پتا تھا یہ ہوگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری دشمن ہوں؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تھی، مجھے پتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، اس لیے میرے پاس اس کا ایک حل بھی ہے۔ ایسا حل ہے کہ تم مجھے ہی دعائیں دو گی۔ میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائیے گا جس سے میرا ٹائم ضائع ہو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی ٹھیک ہوگا۔ میری ساس نے الماری سے کچھ نکالا، وہ دوائیوں کی ڈبی لگتی تھی جس میں بہت ساری گولیاں نظر آ رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ بس ایک گولی کسی طرح سے اس کو کھلا دینا، پھر دیکھنا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ
ساری زندگی مجھے اس کو یہ گولیاں کھلانی پڑیں گی؟ تو میری ساس نے کہا کہ نہیں، دراصل یہ اس کا علاج ہے، لیکن وہ لیتا نہیں۔ اگر 2-3 مہینے وہ یہ گولیاں کھا لے گا تو دیکھ لینا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کچھ بھی اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ بات مان لی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج یہ گولی کھلا کر دیکھ لیتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے دن بھر اچھے طریقے سے بات کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسے بھی ہیں آپ اپنی دنیا میں رہیں، لیکن میں اچانک سے آپ کی زندگی سے نہیں جا سکتی، اس لیے 2-3 ہفتے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تب تک ہم دوستوں کی طرح رہیں گے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے۔ رات کو چائے پی رہا تھا، میں نے اس کی چائے میں گولی ڈال دی اور میرا شوہر ساری چائے پی گیا اور میں اس انتظار میں تھی کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اچانک میرے شوہر کو پسینہ آنے لگا اور اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ اس کے بعد وہ بار بار پانی پینے لگا، پھر میری طرف بڑھا اور میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ تم نے میری چائے میں گولی تو نہیں ڈالی، وہی جو میری ماں مجھے کھلایا کرتی تھی؟ میں تھپڑ کی امید بھی نہیں تھی۔ میں بری طرح رونے لگی اور میں نے کہا کہ آپ کی ماں نے دی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس گولی سے کوئی اثر نہیں پڑتا، میری ماں تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میرے شوہر نے مجھے عورتوں کی طرح مارا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی عورت مجھے مار رہی ہے۔ اس نے میرے بال بھی کھینچے اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد 1 منٹ بھی میں اس کے گھر میں نہ رہی، میں اپنے گھر چلی گئی اور سارا احوال اپنی بہن کو اور اماں کو بتا دیا۔ ابھی تک میرے گھر میں شادی کا ماحول تھا، کچھ رشتے دار گھر میں بھی موجود تھے، ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی، لیکن وہ صرف میرا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بہت ہی غلط ہوا ہے۔ تبھی میں نے اس طرح واپس آ گئی اور میری حالت دیکھ کر بھی اندازہ ہو گیا کہ مجھے بری طرح مارا گیا ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ میری ساس کو بھی بلایا گیا اور ساری بات سامنے رکھی۔ میری ساس نے سب کے سامنے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میں نے اس کو کوئی گولی نہیں دی اور میرے بیٹے کو کوئی مسئلہ ہے بھی نہیں، اسی کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، تبھی یہ میرے بیٹے کو بدنام کر رہی ہے۔ لیکن میرے ماں باپ کو مجھ پر بھروسہ تھا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ عورت جھوٹ کہہ رہی ہے۔ ہم نے اسی ٹائم میں فیصلہ کر دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، یا وہ مجھے طلاق دے گا اور یا میں اس سے خلا لوں گی۔ اس نے مجھے بآسانی طلاق دے دی اور میں پھر گھر آ گئی، لیکن میری زندگی برباد ہو گئی۔ میں صرف 3 دن کی دلہن تھی اور میرے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا۔ یہ حادثہ مجھے ہمیشہ یاد رہا۔ میں نے دوبارہ شادی کرنے سے بھی توبہ کر لی۔